کتنی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی نوری صاحب نے. جب سیدہ فاطمہ کہتی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو کیا عالم ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت سیدہ کے حیات طیبہ جو ظاہری ہے، اس کے آخری ایام کیسے ہیں، ایک حزن و ملال جو ظاہری مفارقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوا، پھر آپ کا وصال، تدفین، ارشاد فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی حیات پاک کا جو مرحلہ ہے سیدہ کائنات کا ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں جو زندگی میں حضور کے قریب ہیں، اس دنیا کو چھوڑتے وقت حضور کے قریب ہیں اور آخرت میں حضور کے قریب ہیں. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وصال تھے، آخری بیماری کے ایام تھے، تو آپ نے سیدہ کائنات کو بلایا اور آپ کے کان میں سرگوشی کی تو آپ دیدہ ہو گئیں. دوبارہ سرگوشی کی، آپ مسکرا پڑیں. بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری بیماری ہے اس میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. جی. تو مجھے دکھ ہوا، میں غمگین ہو گئی. ساتھ ہی آپ نے فرمایا فاطمہ اس دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آپ نے آنا. سبحان اللہ. تو میرا غم خوشی میں بدل گیا. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ فاطمہ خوش نہیں کہ تمہیں کائنات کی سب عورتوں کی سردار اللہ نے بنا دیا. تو یہ جو آپ کا یعنی آخری ایام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی اس دنیا سے رخصتی کا سفر بھی شروع ہو گیا. سبحان اللہ. کم و بیش 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا اور یہ 6 ماہ بھی آپ کے غم اور حزن میں گزرے. یعنی آپ دیکھیں غم اور حزن کا کیا عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی تو صحابہ کرام سے سیدہ کائنات نے پوچھا کہ آپ نے کس حوصلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تدفین کی. ظاہر ہے اس دکھ کو، اس غم کو اس شدت کے ساتھ اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو سیدہ کائنات ہی محسوس کر سکتی تھی. اور جب آپ کی بیماری کے ایام ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا جی کہ آپ تیمارداری کریں، اور آپ کے انتقال تک حضرت اسماء بنت امیس آپ سیدہ کائنات کے پاس رہیں، ان کی تیمارداری کرتی رہیں، حتیٰ کہ آپ کو جو غسل دینے والے تھے ان میں آپ شامل تھیں. حضرت سلمہ ام رافع اور حضرت اسماء بنت امیس. خواہش فرمائی تھی کہ ایسے باپ. سبحان اللہ. وہ آپ کی کمال جو شرم، حیا اس کا، کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ حبشہ میں اس طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح کا بنا دیتے ہیں کورڈ کھجور کی شاخوں سے تاکہ پتہ نہ چلے، جسم کا پتہ نہ چلے. کہ اگر کپڑا پڑا ہو تو پھر جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہے. تو یعنی کہ اپ ٹو میکسیمم ایکسٹینٹ جو شرم و حیا کا لحاظ ہو سکتا ہے اس دنیا سے رخصتی ہوتے وقت بھی ہمیں سیدہ کائنات کا یہاں اور بتاتے ہیں کہ جب یہ تجویز پیش کی گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ مسکرا پڑے. سبحان اللہ. سبحان خوش ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو آپ کے اوصاف ہیں وہ ہمیں اوصاف دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی روح و عمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں آپ کے اولاد امجاد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امام حسن ہیں، امام حسین ہیں اور حضرت محسن ہیں جو بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا. سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں. تو آپ کی یعنی کہ ساری اولاد امجاد جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، وہ اس سے پھر سادات کا گھرانہ جو ہے آگے چلتا ہے. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ بھی شرف ہے سیدہ کائنات کا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے سیدہ کائنات کو کوثر کا مصداق بنایا. کیونکہ آپ کے شہزادے تو بچپن میں جیسے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا انتقال فرما گئے، اور بقیہ شہزادیوں سے اولاد ہوئی تو آگے نہ چلی، یعنی کچھ وقت کے بعد بچپن میں یا 9 عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی شہزادیوں میں سے اولاد صرف سیدہ کائنات کی چلی. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہے وہ فاطمی ہے. وہ فاطمی ہے. یعنی ایک تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی نسل کے چلنے کا دروازہ صرف جو کھلا رکھا وہ آل فاطمہ سے رکھا. دوسری بات یہ شاید امام جعفر صادق ہیں یا امام موسیٰ کاظم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں ساری اولادیں تو نسب تو چلتا ہے والد سے، تو آپ کا والدہ سے کہاں سے چاہیے، کہاں سے قانون بن گیا؟ بالکل. تو آپ نے فرمایا اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا.
انہوں نے کہا اللہ نے کہا سی قانون بنا دیا. تو پھر آپ نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، سلیمان، ہارون کی طرف. وَآتَيْنَا داؤد زبورا. آپ نے فرمایا عیسیٰ تو ابن مریم ہیں، اللہ نے اسباط انبیاء میں ان کو رکھا. ہاں جی، تو بھائی ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. ذات رسالت میں آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا جس کو قانون الہی کے خلاف ہو. اس کی نظیر ڈائریکٹ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ جو شرف ہے انبیاء کی نسلوں کے چلنے کا ایک امتیازی شرف اللہ رب العزت نے آل رسول میں سے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کو عطا کیا.